بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ پاکستان مسلم قائد اعظم اور متحدہ قومی موومنٹ، ان دونوں پارٹیز نے سگنلنگ کر دی ہے کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ فیوچر کے اندر نہیں چل سکیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ اور کچھ انڈیپینڈنٹس ہیں، ان کی طرف سے بھی یہی بات چیت سننے میں آ رہی ہے، اور کل کو کیا جی ڈی اے بھی یہی کام کرے گی۔ تو ایسی صورت کے اندر فیوچر کے اندر جو پاکستان کی ایک پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ ہے وہ کس سمت بڑھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ کیا یہ جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ جو اپوزیشن کی ہے، پی ڈی ایم کی ہو، کاف لیگ کی ہو، یا کوئی اور دوسرے پارٹیز ہوں، جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کیا سلوشن دے گی؟ عوام پاکستان کے مسائل کا حل ہے ان کے پاس؟ تو یہ حقیقت کیا ہے، آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان مسلم قائد اعظم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر یہ بات کی ہے کہ وہ حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ حکومت نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا۔ چودھری طارق بشیر چیمہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس طرح کے کسی کام کے ساتھ حکومت کے ساتھ نہیں تعاون کریں گے، اور اس طرح کی بات چیت چودھری پرویز الہی نے کی ہے۔ اور پرویز الہی صاحب، پوری کاف لیگ، اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا رویہ رہا ہے سنس دا میکنگ آف دا گورنمنٹ آف پی ٹی آئی، یہ کچھ اس طرح کا ہی کوئی ریلیشن شپ رہا ہے، لو ہیٹ ٹائپ ریلیشن شپ۔ کبھی یہ اگنور کر دیتے تھے، کب ضرورت پڑتی تھی عمران خان ٹیلی فون بھی کر لیتے تھے، عیادت بھی کرنے آ جاتے تھے چودھری صاحب شجاعت صاحب کی، تو زیادہ تر انہوں نے اگنور ہی کیا۔ لیکن چودھری برادران نے بہت مارجن دینے کی کوشش کی ان کو، لیکن ان کے آپس میں ایک بڑا کوارڈیل ریلیشن شپ نہیں چلا۔ اور اب جب جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نوشتہ دیوار نظر آ رہی ہے سب کو کہ یہ فیل ہو رہی ہے، اور اس صورت کے اندر جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی اپنا ہاتھ پیچھے سے نکال رہی ہے ان کے تعاون سے، اور یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ تو باہر ہو جائیں گے؟ تو ایسی صورت کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد چلی جاتی ہے، یا اپنا ٹرم پورا کر کے چلی جاتی ہے، تو جو دوسری سائڈ پہ جتنے پولیٹیشنز ہیں، کیا ان کے پاس ان چیزوں کا سلوشن ہے؟ کیا جو پاکستان کے بڑے مسائل ہیں یہ ان کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، نیت رکھتے ہیں؟ ان کے پاس وہ سارے کے سارے وہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ آئی ایم ایف سے بھی نجات دلا دیں، پاکستان کا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ بھی بہتر کر دیں، انفلیشن کو بھی کنٹرول کر دیں، اکانومی کو بھی بہتر کر دیں، گھر بھی بنا دیں، نوکریاں بھی دے دیں، اور یہ ہیلتھ ایجوکیشن اور ساری چیزوں کو یہ بہتر کر سکے؟ کیا اس طرح کا کسی نے کوئی خاکہ پیش کیا؟ کسی ایک پارٹی نے بھی نہیں کیا، اور کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑی ایک رکاوٹ تھی عمران خان اور پی ٹی آئی کی یہ حکومت، اور جب یہ چلی جائے گی، جب بھی یہ جائے، یہ جاتی ہے مطلب 6 مہینے بعد جاتی ہے، سال بعد جاتی ہے، وین ایور۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت ہو رہی ہے ان کو گھر بھیجنے کی، لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہ چلے جائے گی تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پورے ملک کے اندر غدر مچے گا، یہ بے لگام ہو جائیں گے سارے کے سارے جو پولیٹیشنز ہیں۔ آگے چل کے جو فیوچر کے اندر گورنمنٹ بنتی ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری بھی بڑے پر تول رہا ہے، وہ امریکہ کے بار بار چکر لگا رہا ہے، وہ اس نے جو بائیڈن سے ملاقات کی ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اگر ان کا کوئی ایسٹ ہے تو دیٹ از پیپلز پارٹی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمیں شہباز شریف صاحب تو اپنے آپ کو ہی از گریڈنگ ہمسیلف ایز اے فیوچر پرائم منسٹر، اور انہوں نے کتنی دفعہ بات چیت کی ہے کہ ہم مساق جمہوریت بھی کرنے کے تیار ہیں، مساق معیشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اداروں کے ساتھ کوئی نیا جو ایک عمرانی معاہدہ ہے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی شہباز شریف صاحب ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ انہیں پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا جائے۔ تو اتنے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں اپوزیشن کے اندر، تو اگر یہ چلے بھی جائے عمران خان کی حکومت کے لوگ اور عمران خان کی حکومت، تو جو نیکسٹ لوگ آئیں گے ان کے پاس کوئی واضح لائے عمل نہیں ہے، ان کے پاس ایک کھلی چھٹی ہوگی، ایک وہ بوفے لگا ہوگا پاکستان کے وسائل کو لوٹنے کے لیے، اور ان کو کوئی پھر روک نہیں پائے گا۔ تو یہ صورتحال انتہائی جو ہے وہ مایوس کن ہے۔ ایسی صورت میں عوام پاکستان کو چاہیے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون رائٹ ہے کون رانگ ہے، کیونکہ ان کو کتنی دفعہ پہلے بھی آزمائے، عمران خان اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ کوئی چیز کنٹرول نہیں کر پایا۔
نہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہوا ہے، نہ اسے انفلیشن کنٹرول ہوئی ہے، نہ کوئی ادارہ جاتی مضبوطی کر سکا ہے وہ، نہ اسے 1 کروڑ نوکریاں دی ہیں، نہ 50 لاکھ وہ اس نے گھر بنائے ہیں، کچھ نہیں کر سکا. 1 منٹ کے لیے کنسیڈر کر لیں ہی از اے فیلئر. تو بات یہ کہ دوسری سائڈ پہ کیا ہے، دوسری سائڈ پہ کوئی بہت بڑے کوئی طیب اردغان ہے، کوئی مہاتیر محمد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کون بیٹھا دوسری سائڈ پہ. دوسری سائڈ سے تو وہ بلیٹنٹلی بات کرتے ہیں، کلیئرلی بڑے نیکڈ ورڈز کے اندر کہ وہ لگاتے ہیں، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. اور ایک وہ جو سندھ والے وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ یہ دس از ویری مچ نارمل کرپشن اور یہ چیزیں. تو ناظرین یہ انتہائی کشیدہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پہ رحم کرے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.